معمر قذافی قصر ابو ہادی کے قریب جو مغربی لیبیا کے صحرا طرابلس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس کا خاندان ایک چھوٹے سے قبائلی گروہ قذافہ سے آیا تھا جو عربی بربر تھے۔ والدہ کا نام عائشہ بن نیران اور والد کا نام عبدالسلام بن حمید تھا، جو بکریاں اور اونٹ چرا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ معمر قذافی کی نانی ایک یہودی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسری خانہ بدوش قبائل کی طرح یہ خاندان بھی ان پڑھ تھا اور پیدائش کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتا تھا۔ قذافی کو شروع سے ہی لیبیا میں استعماری طاقتوں کی مداخلت کا علم تھا۔ اس کی قوم پر اٹلی کا قبضہ تھا اور دوسری جنگ عظیم میں افریقی مہم کے دوران اس نے اطالوی اور برطانوی افواج کے درمیان تصادم کا مشاہدہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قذافی کے دادا عبدالسلام 1911 میں اطالوی حملے کے دوران اطالوی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر 1945 میں لیبیا پر برطانوی اور فرانسیسی افواج نے قبضہ کر لیا تھا۔ جب برطانیہ اور فرانس نے اس کے حصے تقسیم کرنے پر غور کیا تو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ ملک کو سیاسی آزادی دی جائے۔ لیبیا میں تعلیم مفت نہیں تھی، لیکن قذافی کے والد کا خیال تھا کہ قذافی کچھ نہ کچھ ابتدائی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ قذافی پورا ہفتہ مسجد میں سوتے تھے اور ہفتے کے آخر میں 20 میل پیدل سفر کر کے اپنے والدین سے ملنے چلے جاتے تھے۔ اسکول میں قذافی کو بدو ہونے کی وجہ سے غنڈہ گردی کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ بدو ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ قذافی نے عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والے اہم واقعات کا مشاہدہ کیا، جن میں 1948 کی عرب اسرائیل جنگ تھی، 1952 کا مصری انقلاب، 1956 کا سویز بحران بھی اس میں شامل تھا۔ قذافی اپنے ہیرو جمال عبد الناصر کی قیادت میں مصر میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کو پسند کرتے تھے اور مصطفیٰ کمال اتاترک کی سوانح حیات سے بھی بہت متاثر تھے۔ 1963 میں قذافی نے اپنے کئی ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کر رائل ملٹری اکیڈمی بنغازی میں تربیت شروع کی۔ لیبیا کی مسلح افواج کو برطانوی افواج تربیت دے رہی تھی، جس نے قذافی کو شدید غصہ دلا دیا، کیونکہ وہ انگریزوں کو سامراجیوں کے طور پر دیکھتے تھے اور اسی وجہ سے اس نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن 1965 میں قذافی گریجویشن کرتے ہوئے فوج کے سگنل کور میں کمیونیکیشن آفیسر بن گئے۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک ادریس کی حکومت تیزی سے غیر مقبول ہو رہی تھی۔ لیبیا کو مزید قبائلی تقسیم میں ڈال دیا گیا۔ تیل کی پیداوار میں بدعنوانی بڑے پیمانے پر پھیل چکی تھی۔ اسرائیل کے ساتھ 6 روزہ جنگ میں مصر کی 1967 کی جنگ میں شکست کے بعد مظاہرے بھڑک اٹھے تھے۔ ادریس انتظامیہ کو اسرائیلی نواز سمجھا جاتا تھا۔ طرابلس اور بنغازی میں مغرب مخالف فسادات پھوٹ پڑے، جبکہ لیبیا کے کارکنوں نے مصر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تیل کے ٹرمینلز کو بند کر دیا تھا۔ 1969 میں ادریس نے ترکی اور یونان میں موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کا آغاز کیا تو قذافی نے یہ موقع غنیمت جانا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ رجعت پسند اور بدعنوان حکومت کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، جس کی بدبو نے ہم سب کو بیمار اور خوفزدہ کر رکھا ہے۔ قذافی نے ملکی معیشت کی طرف خاطر خواہ توجہ دی، تیل کی پیداوار میں اضافہ کیا اور ملک خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ قذافی حکومت کے پہلے 10 سالوں میں لیبیا کے لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہوا۔ 1979 تک اوسط فی کس آمدنی $8,170 تھی، جو اٹلی اور برطانیہ کے صنعتی ممالک سے زیادہ تھی۔ تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوا اور ملک میں صنعتوں کا جال بچھنے لگا۔ تیل سے حاصل ہونے والی رقم کا بڑا حصہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جانے لگا۔ صحت کے مراکز قائم ہوئے اور تعلیم کے لیے یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ قذافی خاص کر اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے امریکہ پر تنقید کرتے تھے۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کی بنیاد کو عرب دنیا پر استعماری قبضے کے طور پر دیکھتے تھے۔ ستمبر 1975 میں قذافی نے فوج کے اندر چھپے کچھ لوگوں کے خلاف آپریشن کیا اور 200 سے زائد سینئر افسران کو گرفتار کیا۔ 1976 میں قذافی نے یونیورسٹیوں کے طلباء سے مطالبہ کیا کہ وہ انقلابی طلباء کونسلیں قائم کریں اور رجعت پسند عناصر کو نکال باہر کریں۔ اس کے بعد طرابلس اور بنغازی کی یونیورسٹیوں میں قذافی مخالف مظاہرے شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں طلباء اور پولیس میں جھڑپیں شروع ہوئیں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
1977 میں متعدد طلباء اور فوجی افسران کو پھانسی دی گئی اور تمام نجی ملکیت والے اسکولوں اور کالجوں کو بند کر دیا گیا۔ 1973 میں اسرائیلی افواج نے لیبیا کی عرب ایئر لائن کی پرواز 114 کو مار گرایا، جو ریت کے طوفان کے دوران مصری فضائی حدود سے بھٹک کر اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں داخل ہو گئی تھی۔ قذافی کو غصہ آیا کہ مصر نے اس واقعے کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور بدلے میں ایک برطانوی جہاز جسے امریکی یہودیوں نے اسرائیل کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر تحفہ دیا تھا، قذافی نے ایک مصری آبدوز کو حکم دیا کہ وہ اسے نشانہ بنائے، لیکن سادات نے فوجی کشیدگی کے خوف سے حکم منسوخ کر دیا۔ لیبیا نے جیمی کارٹر کی صدارت میں امریکہ سے تعلقات استوار کرنا چاہے، لیکن 1979 میں امریکہ نے لیبیا کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کر دیا۔ 1980 کے اوائل میں لیبیا کے لیے مالی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ ملکی تیل کی سالانہ آمدنی $21 بلین سے گھٹ کر 5.4 بلین رہ گئی۔ لیبیا کے غیر ملکی قرضوں میں اضافہ ہوا۔ امریکہ اور لیبیا کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے اور امریکہ نے لیبیا پر معاشی پابندیاں لگا دیں اور ساتھ ہی لیبیا کے 2 جہازوں کو بھی مار گرایا۔ 1988 میں فلائٹ 103 کو اسکاٹ لینڈ میں لاکربی کے اوپر اڑا دیا گیا، جس میں 243 مسافر اور عملے کے 16 ارکان ہلاک ہو گئے۔ برطانوی پولیس کی تحقیقات میں 2 لیبیائی باشندوں عبدالباسط المگراہی اور الامین خلیفہ کو مرکزی مشتبہ افراد کے طور پر شناخت کیا گیا اور نومبر 1991 میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں لیبیا سے ان کو حوالے کرنے کا کہا گیا، لیکن قذافی نے ان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے مارچ 1992 میں ایک قرارداد کے ذریعے لیبیا پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں، جس سے ملک کو $900 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 1999 میں امریکہ پر ہونے والے حملے کی لیبیا نے مذمت کی اور کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ 2010 میں قذافی نے سوئٹزرلینڈ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جب سوئس پولیس نے ان کے خاندان کے 2 افراد پر ملک میں مجرمانہ سرگرمیوں کا الزام لگایا۔ اسی دوران پڑوسی ملک تیونس میں حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ قذافی نے ان مظاہروں سے بچنے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے، لیکن یہ سب غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ 17 فروری 2011 کو پورے ملک میں ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ اس وقت بے روزگاری شرح 30% تک پہنچ چکی تھی۔ باغیوں پر القاعدہ سے منسلک ہونے کا الزام لگایا گیا۔ گرفتاریوں اور تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح ملک میں سول وار شروع ہو گئی۔ سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے لیبیا کو انسانی حقوق کونسل سے معطل کر دیا۔ بہت سے ملکوں نے مل کر باغیوں کو اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ 30 اپریل کو طرابلس میں نیٹو کے ایک حملے میں قذافی کے 6 بیٹے اور 3 پوتے مارے گئے اور طرابلس پر باغیوں کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ قذافی مخالفین سے بچنے کے لیے اپنی جگہ بدلتا رہا۔ اسی کوشش کے دوران وہ ایک جگہ گھیرے میں آیا اور پکڑا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس پر تشدد کیا اور اسے گاڑی کے آگے باندھ کر سڑکوں پر گھمایا گیا، جس سے قذافی کی موت واقع ہو گئی اور یوں ایک طویل باب اپنے اختتام کو پہنچا۔